بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی اگرچہ مجھے سب کچھ بتا چکی تھی مگر اب شرم کی وجہ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے مشکل سے نکالنے کے لیے اٹھتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اب ہم اس موضوع پر تبھی بات کریں گے جب سونیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ کہہ کر میں کیبن سے باہر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کی سنگینی نے مجھے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ ایک مصیبت سے ابھی چھٹکارا نہیں ملتا کہ دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ رانی کو سونیا سے ملوانے کا اگرچہ ہماری اصلی مہم میں کوئی پلان نہ تھا مگر میں نے اس امید پر حامی بھر لی کہ شاید میرے کیے انسانوں کے قتل کے بوجھ سے شاید کچھ معاف ہو جائیں یا کم از کم میرا کچھ دلی بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں دو قدرتی طلسم مشہور ہیں، ایک صحرا کا اور دوسرا جنگل کا۔ صحرا کا طلسم تو دیکھنے کا مجھے بہت بعد میں موقع ملا جب میں 78 میں ملازمت کے لیے سعودی عرب گیا تھا، لیکن جنگل کا طلسم میں اور میرے ساتھی دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل اور شکار گاہ درائے پدما کے دونوں اطراف پھیلا ہوا تھا جو میلوں پر محیط تھا۔ ہمارا اسٹیمر پانی کے بہاؤ کی الٹی جانب چل رہا تھا، اس لیے اس کی رفتار بھی کم تھی اور ہم سب عرشے پر کھڑے ہو کر اس طلسم کا نظارہ کر رہے تھے۔ کسی جگہ دریا کا پاٹ اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ جنگلی چیتے جست لگا کر اسٹیمر میں آ سکتے تھے، اور کہیں اس کے پاٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ اسٹیمر کے کنارے 25 میٹر سے بھی زیادہ دور ہو جاتے۔ بانس کی محسوس خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کئی بادبان کشتیاں بھی دریا میں چل رہی تھی جن میں کچھ پر خرید و فروخت کا سامان لدا ہوا تھا اور بعض مچھیروں کی تھی۔ 2-3 لانچیں بھی ہمارے پاس سے گزری۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم صرف کناروں پر اگے ہوئے درخت ہی دیکھ پائے تھے، لیکن ان کے پیچھے کیا تھا اس کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمیں کئی بار درندوں، شیروں اور چیتوں کی دھاڑیں سنائی دیں۔ ایک جگہ پر ہاتھیوں کا گول بھی گزرتے ہوئے محسوس ہوا، کیونکہ سوکھے پتوں پر مسلسل وزن پڑنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان پر کوئی بھاری وزن پڑ رہا ہو، اور ہوا کی سرسراہٹ سے چیختے درختوں کے پتے عجب سما باندھ رہے تھے۔ دونوں اطراف جنگل میں کہیں کہیں کوئی پگڈنڈیاں دکھائی دیں۔ یہ غالباً ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے باسیوں کی گزرگاہیں تھیں جن کے گاؤں جنگل کے شروع میں واقع تھے۔ دونوں کناروں پر یہ پگڈنڈیاں آمنے سامنے تھیں اور یہیں پر چھوٹی کشتیاں بھی تھیں جو ان دیہات والوں کو دریا کے آر پار لے جاتی تھی۔ جہاز کا کپتان ہماری اس جنگل میں محویت دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اصلی جنگل تو دریا کے کناروں سے 1 میل کے فاصلے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو دریا کے کنارے اگے درخت ہیں اور یہاں کے دیہات اسی 1 میل کے اندر اندر واقع ہیں، ورنہ اصل جنگل اتنا گھنا ہے کہ سوائے اکا دکا شکار پارٹیوں کے کسی کی بھی جنگل میں داخل ہونے کی جرت نہیں پڑتی۔ یہ دیہاتی مچھلی پکڑ کر اور بانس کاٹ کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ مسلسل 7 گھنٹے کے سفر کے بعد جنگل چھدرنا شروع ہو گیا اور چند میل مزید آگے بڑھنے کے بعد کھلنا آ گیا اور اسٹیمر گھاٹ پر لنگر انداز ہو گیا۔ میں چٹاگانگ میں اپنی ملازمت کے دوران ایک بار کھلنا آ چکا تھا۔ ان دنوں یہاں کا سلیم ہوٹل بہت مشہور تھا اور اسی ہوٹل میں چند روز میں نے قیام کیا تھا۔ جہاز کے کپتان نے بتایا کہ سکوت ڈھاکہ کے فسادات میں اس ہوٹل کا مالک یا تو مغربی پاکستان چلا گیا ہے یا پھر مارا گیا ہے۔ ہوٹل اب بھی موجود ہے لیکن مالک کوئی ہندو ہے۔ ہم نے اسی ہوٹل میں خود کو بنگلہ دیشی، بھارتی اور آسامی ظاہر کر کے کمرے کرائے پر لے لیے۔ وہ رات ہم نے آرام کرنے میں گزار دی۔ میں نے رانی کا بھید نہ ظاہر کرتے ہوئے کیسر سے کہا کہ میرا کھلنا آنے کا ایک مقصد یہاں کی ایک شخصیت رفیق الاسلام سے ملنا ہے اور چند معاملات طے کرنا بھی ہے، لہذا ہم پہلے اس سے ملیں گے اور بعد میں شکار کے لیے سندر بن جائیں گے۔ مجھے تھوڑی بہت بنگالی زبان آتی تھی۔ دوسرے دن کیسر، میں اور میرا نمبر 2 بازار گئے۔ کھلنا میں آغاز پاکستان سے ہی فوجی چھاؤنی تھی اور بھارتی بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ایک بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر بھی تھا جو جیسور کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھا۔ چھاؤنی ہونے کے باعث شہر 2 انتظامی حصوں پر منقسم تھا۔ 1971 سے قبل اسی چھاؤنی میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹ بھی متعین تھی جن میں مغربی پاکستانی فوجی بھی تھے اور ان کا کمانڈنگ آفیسر مغربی پاکستانی ایک کرنل تھا۔ اسی ریجمنٹ نے بغاوت کر کے مغربی پاکستانی فوجیوں اور کرنل کو شہید کر دیا تھا اور کرنل کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا اور ایک 11 سالہ بچے کا اور اس بچے کا سر تن سے جدا کر کے دونوں سروں کو ماں کے سینے پر رکھ کر تصاویر کھنچوائیں، جنہیں بین الاقوامی رسائل نے 25 مارچ کو ملٹری ایکشن کے بعد امن کے دنوں میں اپنے رسائل میں چھاپا۔ کھلنا شہر اور چھاؤنی دونوں کی حالت ابتر تھی۔ بھارت نے ظاہری طور پر تو مشرقی پاکستانیوں کی ہمدردی اور انہیں پاکستان سے آزادی دلانے کے بہانے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا،
لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد مسلمانوں سے اپنی ازلی دشمنی کے باعث پورے مشرقی پاکستان کی، جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مشرقی پاکستان کی انڈسٹری، ریلوے، چھاونیاں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ان کی توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور تباہی کا نشان پیش کر رہی تھی۔ بھارت کی اسی دوستی کے پردے میں چھپی دشمنی کا جب بنگلہ دیشیوں کو احساس ہوا اور ان کی آنکھوں نے بھارت کی عیاری اور مکاری دیکھی، تو اس سارے سانحے کے موجب مجیب الرحمان کو، جو ان کا انتہائی ہر دل عزیز لیڈر تھا، بما اس کے سارے خاندان کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کی ایک بیٹی حسینہ واجد، جو بیرون ملک میں زیر تعلیم تھی، بچ گئی اور آج بھی بھارت کے زیر سایہ اپنی جذباتی قوم کو بھارتی بھونپوں سے بے وقوف بنا رہی ہے۔ کھلنا شہر اور چھاونی دونوں کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ بہت سی عمارتیں جو 71 میں بھارتی گولہ بارود سے متاثر ہوئی تھی، اس وقت بھی اسی حالت میں تھیں۔ رفیق الاسلام کھلنا کی مشہور شخصیت تھا اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھارتی فوجیں 71 میں کھلنا میں داخل ہوئی تھیں تو انہیں خوش آمدید کہنے اور افسروں کو پھولوں کے ہار پہنانے میں پیش تھا۔ کھلنا چھاونی کے علاقے میں اس کا شاندار بنگلہ تھا۔ یہاں پر اس کے اثر و رسوخ اور فوجی چھاونی میں رہائش کی وجہ سے اپنی پلاننگ بدلی اور پہلی ملاقات میں ہی سونیا کو ساتھ لے جانے کی بات مؤخر کر دی۔ ہمارے لباس بھی ایسے نہ تھے کہ وہ ہمیں کوئی اہمیت دیتا۔ بنگلے کے برآمدے میں 30 منٹ انتظار کے بعد جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ ہم بھارتی ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ بھارتی اور تھائی ساتھی بھی ہیں۔ سندر بن کا شکار کا شوق ہمیں یہاں لے آیا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے تعاون سے ہی ہم یہاں سے گائیڈ اور ضروری سامان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کو بھارت کے جنرل چودھری کا قریبی عزیز کہہ کر متعارف کروایا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی کمانڈر ان چیف چودھری، جسے بھارت میں بنے وجنیت نامی ٹینکوں پر بڑا ناز تھا اور جن کا چونڈا کے میدان جنگ میں پاکستانی فوج نے بیٹھی ہوئی بطخ کی طرح اپنی آر اور بزوکا سے اچھی طرح شکار کیا، انہی ٹینکوں کے بل بوتے پر پاکستان پر بے خبری میں حملہ کرتے وقت جنرل چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 6 ستمبر 1965 کی شام کو وسکی کا پیگ لاہور جم خانہ کلب میں پئیں گے۔ اس نے بھارتی حکومت کو اپنی کامیابی کا اس قدر یقین دلایا تھا کہ بھارتی محکمہ اطلاعات نے چاندنی چوک دہلی کے ایک بازار میں دکانوں کے بورڈ اردو میں لکھوا کر اور اس بازار میں اپنے فوجیوں کو گھومتے پھرتے دکھا کر ایک فلم بنا کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ بھارتی فوجی انارکلی بازار لاہور میں گھوم رہے ہیں۔ یہ فلم BBC نے اپنے چینل پر دکھائی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بھارتی فوجیں پاکستان میں بنی BRB نہر کو بھی عبور نہ کر سکی اور باٹا پور تک ان کی پیش قدمی روک کر پاکستانی فوج نے انہیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو جنگ بندی تک بھارت 5000 مربع میل کا علاقہ بما ان کے خاصے بڑے قصبے کھیم چند تک پاکستانی فوج کے قبضے میں تھا۔ جنرل چودھری کی لاہور جم خانہ کلب میں وسکی پینے کی خواہش بھارت کے لیے ایک دہشت ناک خواب ہی بنی رہی اور جنگ بندی کے بعد اس بڑبھولے جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رفیق الاسلام نے جنرل چودھری سے میری رشتہ داری اور بھارتی فوج سے میرے تعلقات کے پیش نظر مجھے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آپ کو ہر چیز مہیا کروا دوں گا اور شکار کا پرمٹ بھی دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تم لوگوں کو خاصی رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ میں نے اسے کہا کہ خرچ کی پرواہ مت کیجیے۔ میں نے ڈالروں کی گڈی جیب سے نکالی اور لہراتے ہوئے واپس جیب میں رکھ لی۔ میں نے پہلے جنگل اور صحرا کے طلسم کا ذکر کیا تھا، تیسرا طلسم امریکی ڈالروں کا ہے، جس میں آج کل دنیا بھر کے ممالک جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ڈالروں کی گڈی دیکھ کر رفیق بھی ان کے طلسم میں آ گیا۔ ارے آپ برآمدے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں کتنا مچھر ہے، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ چلیں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور اس نے اپنے ملازمین کو بلا کر کہا کہ یہ معزز مہمان ہیں، ان کے لیے چائے اور مٹھائی لے آؤ۔ شکاری تو خود کو چاقو چوپند رکھنے کے لیے پیتے ہیں، میرے پاس سکاچ اور وسکی بھی ہے۔ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں اور ہماری میزبانی سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاص شے کی ضرورت ہو تو وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ میرے ساتھ بے تکلفی برتتے ہوئے میرے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ یہاں کی عورتیں سانولی تو ضرور ہیں، مگر مچھلی کھانے کی وجہ سے بہت مزہ کراتی ہیں۔ میں آپ کی بھرپور میزبانی کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ ڈالروں کا طلسم رفیق کے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ میں نے شکار کو چارہ ڈالنے کے لیے $1000 کا نوٹ رفیق کو دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال یہ ابتدائی اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم قبول کر لیں، مزید جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔
رفیق کو میں نے بتایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ درشن ہوٹل یعنی سابقہ سلیم ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس سے رات کے کھانے کی معذرت کرتے ہوئے اور آئندہ کسی روز کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ہم واپس لوٹ آئے۔ ہم نے خواتین اور رانی کے بیٹے کو مسافر لکھوایا تھا، جبکہ خود کو بھارتی شہری۔ مجھے یقین تھا کہ رفیق کل مجھے ملنے ہوٹل ضرور آئے گا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی مہم کی ابتدا رانی سے ملاقات سے کی اور اسے اپنی اور رفیق سے ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں سونیا کو رفیق کے چنگل سے چھڑانے کے لیے رفیق کو پھانسنا پڑے گا۔ ہم لوگ رفیق سے کسی بھی قسم کی مڑ بھیڑ سے نہیں گھبراتے، مگر اس طرح کرنے سے ہم سونیا تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سونیا ہے کہاں، اس کا علم صرف رفیق کو ہے۔ رفیق کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے تو اس پر یہ بھی یقین نہیں کہ اس نے بچی کا نام سونیا ہی رکھا ہے یا کچھ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم یہاں کی ہر بچی جو سونیا کی عمر کی ہو اس کے بازو پر یہ نشان دیکھ سکے۔ لہذا اس سے بے تکلف ہونے کے لیے میں نے اسے سندر بن شکار پر جانے کی معاونت مانگی ہے اور اس کے لیے اسے $1000 ایڈوانس بھی دے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یا تمہارا بیٹا اپنے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ ہمیں سونیا تک پہنچنا ہے، اس لیے پوری احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے رانی کو $1000 دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہوٹل اور کھانے پینے کے اخراجات اس رقم سے کرنا۔ اگر مجھے تم سے ملنا ہوگا تو میں رات کے 2 بجے کے قریب تمہارے دروازے پر 2 بار ہلکی اور 2 بار تیز دستک دوں گا، اور اگر تم دونوں ماں بیٹے نے مجھے ملنا ہو تو بھی تم ایسا ہی کرو گے۔ اپنے بیٹے کو بھی سختی سے تاکید کر دو کہ وہ کمرے سے باہر مت نکلے، اور باقی ساتھی خواتین سے بھی کہہ دینا کہ وہ تمہارے ذریعے ہی مجھ سے رابطہ کرے۔ رانی نے کہا کہ ہم سب خواتین بنگلہ دیشی مسافروں کے طور پر یہاں ٹھہری ہوئی ہیں اور ہوٹل والوں کو کھانے کا بل ڈالر میں ادا کرنے سے انہیں شک ہو سکتا ہے۔ میں رانی کی بات سن کر چونکا کہ رانی صحیح کہہ رہی ہے۔ میں نے رانی سے ڈالر لیے اور اگلے روز ملنے کا کہہ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ بنگلہ دیش میں ان دنوں فارن کرنسی ایکسچینج کروانے کا بڑا قحط تھا، لہذا صبح میں نے نمبر 2 اور رضی کو $1000 دیتے ہوئے کہا کہ وہ بازار جائیں، کچھ سامان بتایا، خرید لائے اور کرنسی تبدیل کروا لائے۔ نمبر 2 نے یہ سب کام کر دیا۔ میں نے سامان اور $1,00,000 رانی کے حوالے کر دیا، مزید $1,00,000 اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا کہ وہ یہ کرنسی یوز کریں۔ حسب توفیق رفیق دوسرے دن 11 بجے ہی مجھ سے ملنے درشن ہوٹل آ گیا اور کہنے لگا کہ 2-3 روز میں شکار پرمٹ مل جائے گا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے قریدا تو معلوم ہوا کہ اس کے فوجی افسران سے اتنے گہرے مراسم نہیں جتنے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کی پہنچ صرف تھانے DSP تک اور سول میں AC تک تھی۔ فوج میں بھی میجر سے اوپر والے عہدے کا کوئی اس کا بے تکلف دوست نہیں تھا۔ میرے خیال کے مطابق رفیق نے پاکستان دشمنی میں جو بھارتی فوج کا استقبال کیا تھا، اسی کی بنا پر اس کی نہ تو حکومت میں اور نہ ہی فوج میں اوپر لیول میں اس کی شناسائی تھی۔ غداری کے جراثیم اگر ایک بار کسی میں سرایت کر جائیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جو ایک بار ملک و ملت سے غداری کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ مجیب کو غداری کی سزا پاکستانیوں نے نہیں بلکہ خود بنگالیوں نے دی تھی۔ پاکستان نے تو 2 لخت ہونے کا بہت بڑا سانحہ برداشت کر کے اسے بنگلہ دیش واپس بھیج دیا تھا۔ غداروں کا انجام انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو برطانوی راج نے اس کے خسر حکیم احسن کی مہبری پر ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا تھا، اور اسی کی غداری کی وجہ سے برصغیر سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہی حکیم احسن جب اپنی غداری کا انعام لینے انگریزوں کے پاس گیا تو تاریخ کے مطابق انگریزوں نے اسے کہا کہ جب تم اپنے وطن اور اپنے خسر سے غداری کر سکتے ہو تو تم سے یہ بعید نہیں کہ ہم سے بھی غداری کرو۔ اسی غداری کی وجہ سے حکیم احسن کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بجائے انعام و اکرام سے نوازنے کے توپ کے منہ پر باندھ کر توپ چلا دی اور اس ناپاک غدار کے جسم کے چیتھڑے ہوا میں بکھر گئے۔ میسور کے حکمران ٹیپو سلطان سے غداری کر کے میر صادق نے، جو ٹیپو سلطان کا وزیر تھا، جنگ کے دوران قلعے کے دروازے کھلوا دیے اور انگریزی فوج کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ ٹیپو سلطان، جس کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کانپتی تھی، انگریزوں سے دست بدست لڑتا ہوا یہ کہہ کر شہید ہو گیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ٹیپو کی بہادری اور وطن پرستی کا اعتراف کرتے ہوئے پورے شاہی اعزاز کے ساتھ اسے دفن کیا۔ اس وقت یکا آسمان پر بادل چھا گئے اور ان کی ہیبت ناک چمک اور کڑک نے اس مرد مجاہد کو آخری سلام پیش کیا۔ میر صادق کی غداری پر انگریزوں نے
اس کی 7 پشتوں تک کا وظیفہ منظور اور مقرر کیا۔ بات کچھ لمبی ہو گئی ہے مگر دلچسپ اور عبرتناک ہے، لہذا اسے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ انگریزوں کے برصغیر پر 100 سالہ حکومت میں کبھی بھی انگریز سول حکمرانوں کی تعداد 2,500-3,000 ہزار سے زیادہ نہیں رہی۔ اس سارے دور حکومت کا انتظام برصغیر کے باشندوں نے ملازمت کر کے اور جائیدادیں لے کر وڈیرے اور جاگیردار بن کر سنبھالا۔ اگر آج کے دن وڈیروں، سرداروں اور جاگیرداروں اور خطاب حاصل کرنے والوں کا شجرہ نسب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے دادا پر دادا انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے یا پھر کتوں کی طرح ان کے سامنے دم ہلایا کرتے تھے۔ وطن سے غداری کے عوض ہی انہیں جاگیروں سے نوازا گیا تھا، جن پر آج ان کی اولادیں فخر کرتی ہیں کہ ہم سردار ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں یا ہمارا یہ خطاب ہے۔ بڑے فخر سے آج ساتھ والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان کی گندی سوچ پر۔ کبھی اپنا شجرہ نسب تو دیکھو، تمہیں فخر نہیں شرم آئے گی۔ ہمارے آباء و اجداد نے جس ملک سے غداری کی اور انعام حاصل کیا، آج ہم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں۔ جس ملک کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اسی ملک سے ہمارے آباء و اجداد نے غداری کی اور یہ سب حاصل کیا، مگر شرم ہے کہ ان کو آتی نہیں۔ میر صادق کے ورثاء جب غداری کا وظیفہ لینے سرکاری خزانے ہر مہینے جاتے تو بالکل آج کی عدالتوں کی طرح چپڑاسی آواز بلند انہیں پکارتا کہ میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں، کیونکہ خزانے کے منتظم برصغیر کے باشندے ہی تھے اور میر صادق کی وجہ سے ان کی آزادی انگریزوں کی غلامی کی صورت میں بدل گئی تھی۔ برصغیر میں سینکڑوں ریاستیں بس اسی لیے بنا دی گئی تھیں کہ ان کے راجے مہاراجے اور نواب انگریزوں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں لاہور کے ایچسن کالج میں صرف انہی جاگیرداروں، وڈیروں اور رؤساء کے بچوں کو داخلہ ملتا تھا جو غدار تھے اور جنہوں نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی ہوئی تھی، یعنی جنہیں انگریزوں سے وفاداری کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی تھی۔ پنجاب کے سب سے بڑے جاگیردار ٹوانے تھے۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ان کے جد امجد انگریزی فوج کے ایک معمولی سپاہی تھے اور جنگ میں رنجیت سنگھ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کے بعد ان حضرات کا ہاتھ مسلمان قیدیوں کے سر کاٹتے کاٹتے سوج کر تلوار کے دستے میں پھنس گیا تھا۔ حسن ابدال کی مشہور و معروف حیات فیملی کے اس دور کا سربراہ کرنل نکلسن کا خدمتگار سپاہی تھا جو اس کے زخمی ہونے پر اسے اٹھا کر ایک چٹان پر لے گیا۔ اس خدمت کے عوض اسے ڈھیر ساری زمینیں دے کر جاگیردار بنا دیا گیا۔ انگریزوں کی جی حضوری میں جس نے جتنی زیادہ دم ہلائی اسے اتنی ہی زمینوں اور انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ برصغیر کی تمام ریاستوں کے والیوں نے جتنی غداری کی انہیں اتنے ہی انعام اور خطابات سے نوازا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں حیدرآباد تھا جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ اسے ملکہ وکٹوریہ نے دوسرے خطابات کے ساتھ فرزندان ارجمند کا خصوصی خطاب بھی دیا تھا۔ یہ تھی اور ہے اور رہے گی غداروں کی اصلیت، جسے میں نے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو، پاکستان کے لیے نواز شریف خاندان بھی ناصور ہے، عمران، بھٹو اور زرداری خاندان بھی ناصور ہے، جماعت اسلامی بھی ناصور ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ناصور ہے، دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب ناصور ہیں۔ ان سب نے تمہارا اور تمہارے ملک کا سودا کرنے کی سعی میں کبھی انڈیا سے بات چیت کی، کبھی امریکہ سے، کبھی افغانستان سے، کبھی ایران سے، کبھی سعودی عرب سے اور کبھی اسرائیل سے۔ غرض جو بھی اس بولی میں شریک ہو رہا ہے یہ پاکستان کی قیمت لگوا رہے ہیں۔ جو زیادہ بولی لگائے گا اس کے ہاتھوں تم سب کو ملک سمیت بیچ کر خود یہاں سے چلے جائیں گے اور تم سب کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے۔ برصغیر میں جب انگریز آئے اس وقت یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، مگر جب گئے تو اس خطے کے ہاتھوں میں کشکول تھما کر گئے اور جو باقی بچا اسے جاگیرداروں، وڈیروں، رؤساء کے حوالے کر گئے اور ان غداروں کو ہم پر مسلط کر گئے اور آج ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر انگریزوں کے غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں۔ جب تک نوجوان نسل خود ملک کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالے گی اور اس کو لے کر نہیں چلے گی، ہم اسی طرح ان غدار خاندانوں کے ہاتھوں پستے رہیں گے۔ رفیق کے بنگلہ دیشی حکومت سے مراسم اس لیے بھی گہرے نہ ہو سکے کیونکہ وہ مسلمان تھا اور مسلمانوں کا ازلی دشمن بھارت ان دنوں بنگلہ دیش پر اس طرح چھایا ہوا تھا جیسے آج کل امریکہ پاکستان پر۔ رفیق سے ہوٹل میں ملاقات کے دوران میں نے اس پر اپنی امارت کا سکہ بٹھانے کے لیے اسے $3000 دے کر کہا کہ انہیں بنگلہ دیشی کرنسی میں تبدیل کروا دے تاکہ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مقامی اخراجات پورے کر سکوں۔ رفیق 2 گھنٹے بعد واپس لوٹا اور مجھے $80 فی ڈالر کے حساب سے بنگلہ دیشی کرنسی لا کر دی۔
اس کی بدنیتی اور بے ایمانی اس بات پر ظاہر ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے آج صبح ہی 105 فی ڈالر کے حساب سے $2000 کی کرنسی تبدیل کروائی تھی۔ رفیق کی آنکھوں سے لالچ اور لومڑی جیسی مکاری اور منہ سے ڈالر کو دیکھ کر رال ٹپک رہی تھی، اور اسے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مجھے اس سے زیادہ چالاکی دکھانی تھی۔ رفیق نے آج پھر مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا، مگر میں نے طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ جلد از جلد یہاں سے جائے اور میں کانوینٹ اسکول میں سونیا نام کی لڑکی کا پتہ کر سکوں کہ وہ وہاں پڑھتی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ سونیا کی تلاش میں مجھے میرے قد کاٹ کی وجہ سے پہچان نہ لیا جائے اور منزل کے اتنا قریب پہنچ کر کہیں بات ہی نہ بگڑ جائے۔ کانوینٹ اسکول کا ہاسٹل بھی اسکول کے اندر ہی تھا۔ میں نے رضی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پیسے کے زور پر اسکول کے چوکیدار سے دوستی کرے اور اس کے ذریعے سونیا کا پتہ چلائے، کیونکہ رفیق نے اسے گھر میں تو رکھا نہیں ہوگا، اگر اس کا وجود تھا تو وہ یقیناً ہاسٹل میں ہی ہوگی۔ رضی شام کو واپس لوٹ آیا اور بتایا کہ چوکیدار سے بات چیت اور دوستی کی ابتدا تو ہو گئی ہے، لیکن میں نے آج سونیا کے متعلق نہیں پوچھا کہ کہیں شک نہ ہو جائے۔ مزید 2 روز رضی نے چوکیدار سے دوستی بڑھانے میں گزار دیے۔ اس دوران 2 بار رفیق بھی مجھ سے ملنے آیا۔ رفیق سے ملاقات کے دوران میں نے اسے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ غیر ملکی شکاریوں کے لیے میں سندر بن میں شکار کے لیے بیس کیمپ بناؤں، جہاں سے باقاعدہ شکاریوں کے ساتھ ہماری ٹیم جایا کرے اور شکاریوں کے لیے ضروریات کا تمام سامان، بما ایمونیشن، رائفل وغیرہ مہیا کروں۔ اس طرح ہم ان شکاریوں سے اصل منافع سے 2-3 گنا زیادہ، اور وہ بھی فارن کرنسی میں کما سکتے ہیں۔ میں بھارتی شہری ہونے کے ناطے یہاں پر منافع بخش کاروبار نہیں کر سکتا، اور میری خواہش ہے کہ کوئی مقامی بنگلہ دیشی یہاں اپنے نام سے بیس کیمپ بنائے اور دیگر انتظامات سنبھالے۔ جہاں تک سرمایہ اور شکاری رائفلز کا تعلق ہے تو میری ذمہ داری ہوگی۔ میں اپنے بنگلہ دیشی پارٹنر کو برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر رفیق فوراً بول اٹھا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کام میں بہت خوشی اور بآسانی کر سکتا ہوں۔ شکار پارٹیوں کے لیے شکار پرمٹ کا حصول میرے لیے بہت آسان ہے۔ نہایت کم معاوضہ پر میں گائیڈوں اور مزدوروں کا بھی انتظام کر سکتا ہوں، جن کا بھرپور معاوضہ ہم غیر ملکیوں سے لیں گے۔ بیس کیمپ کے لیے میں اپنے گھر کا ایک حصہ محسوس کر کے یا پھر شہر میں کسی بھی جگہ مکان کرائے پر حاصل کر کے ہم یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ میں نے رفیق سے پوچھا، کیا اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے خلنا میں شکار کی سہولت مہیا کرنے اور شکار کے لیے غیر ملکیوں کو راغب کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کام کے لیے زر مبادلہ کی صورت میں آپ کی حکومت کو بھی اچھا خاصا منافع یا پیسہ مل سکتا ہے۔ میری یہ بات سن کر رفیق خاموش ہو گیا اور پھر سوچ کر بولا، میں اس کے لیے بھی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے رفیق سے یہ سوال اس کی حکومتی حلقوں میں حد کو جاننے کے لیے کیا تھا۔ بیس کیمپ میں زیادہ تر ہم نے اپنی 2 ملاقات کا وقت گزار دیا۔ تیسرے روز رضی نے بتایا کہ چوکیدار نے بتایا ہے کہ ہاسٹل میں سونیا نام کی کوئی بچی نہیں رہتی ہے۔ باتوں باتوں میں رضی نے چوکیدار سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ویکینڈ پر سب ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے والدین انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بچی نہیں جس کے والدین اسے نہ لینے آتے ہوں۔ چوکیدار کے بقول خلنا میں رہنے والا شیطان صفت انسان رفیق کبھی بھی ہاسٹل نہیں آیا اور نہ کبھی اسکول میں آیا ہے۔ مزید رضی نے پیسے خرچ کر کے اس چوکیدار سے ایک اسکول کی منتظم کا ایڈریس بھی لے لیا تھا، جسے اسکول میں ملازمت کرتے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اور وہ ہر بچی کے قوائف سے بھی واقف تھی۔ میں نے رضی کی تجویز مان لی اور اس کے ساتھ مسز ڈیوڈ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مسز ڈیوڈ کے گھر جاتے ہوئے میں نے نمبر 2 اور کیسر کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ مسز ڈیوڈ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور بیوہ تھی۔ جب ہم اس کے اوسط درجے کے گھر میں پہنچے تو وہ ایک نوجوان کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھی۔ میں نے تینوں ساتھیوں کو اس کے گھر کے قریب کھڑا کر کے کال بیل بجائی۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ میں نے اسے ہندوانہ نیا نام بتا کر کہا کہ مجھے مس ڈیوڈ سے ابھی اور بہت ضروری ملنا ہے۔ نوجوان شراب پیے ہوئے تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے، کیا تم اپنی ملاقات کسی اور وقت کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے؟ یہ نوجوان کرسچن تھا اور صحیح تلفظ کے ساتھ انگریزی بول رہا تھا۔ ہوٹل سے چلتے وقت میں 10-10 ڈالروں والی گدی ساتھ لایا تھا۔ میں نے اسے $20 دیتے ہوئے کہا کہ یہ $20 ہیں، اس سے تم کسی اور اچھی جگہ اپنی محفل جما سکتے ہو، مجھے ڈیوڈ سے ابھی ملنا ہے۔ ڈالر جیب میں رکھ کر نوجوان اندر چلا گیا۔
اور 7 منٹ بعد واپس آ کر کہنے لگا، تم اندر جا سکتے ہو کیونکہ میں اب جا رہا ہوں۔